کل کے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ جو نماز نہیں پڑھتے، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ کس اسٹیٹس پہ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، ان کے کیا درجہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جو سجدہ زیر رہتے ہیں اپنے رب کے آگے. کیونکہ دیکھیں عبادت ہمیں عبد بناتی ہے. نماز پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا برابر نہیں ہے. تو اپنے آپ کو حوصلہ دے کہ میں تو اللہ کی فرمانبرداری کرنے والی ہوں، میں گمراہ لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں مشکل پڑھنے میں نماز نہیں چھوڑ دیتی، میں اپنے ایمان میں اور پختہ ہو جاؤں گی اللہ کی مدد کے ساتھ. کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنین کے پاس نہیں، مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں. نمازی کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنے خاص رحمت سے نوازتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کے پاس اپنی صفات کے ساتھ ہوتے ہیں، ساتھ وہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو خیر مقدر بنتی ہے. نمازی کو خاص نصرت، خاص ایمان، خاص سکون نصیب ہوتا ہے. دیکھیں رزق بھی دو طرح کے، ایک جو ہم کھاتے ہیں وہ رزق ہے، ایک دلوں کا رزق ہوتا ہے جو صرف عبد کو ملتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے. کیونکہ نمازی اللہ سے لانگ ٹرم تجارت کرتا ہے، وہ مشکل آنے پہ اللہ کو نہیں چھوڑ دیتا. اصل میں نمازی فطرت سے کنیکٹ رہتا ہے، جو فطرت کے نور سے کنیکٹ رہتا ہے وہ اس نور کو حاصل کر لیتا ہے. تو بہنوں کہنے کا مقصد ہے آج ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ ہم کیسے نمازی ہیں. کیونکہ نمازی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک نمازی ہوتے ہیں جن کا فکس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، بس جو سب نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، وہی مشین بنے ہوئے ہیں، روز نماز پڑھتے ہیں. اور ایک نمازی ہوتے ہیں جو گرو کرتے ہیں، جو آگے بڑھتے ہیں. ہم ان میں سے کیا ہیں؟ ہم کون سے نمازی ہیں اور ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اپنے بندے کو جو اس کے آگے جھکتے ہیں ان کو گرو کرنا چاہتا ہے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، جذباتی طور پر. اللہ اپنے سے کنیکٹ کرتے ہیں نماز پڑھنے والے کو. اللہ سے محبت وہی کرتا ہے جو نماز پڑھتا ہے. کیونکہ ہمارا تعلق اللہ سے ایک محبت تو ہے. نمازی عبادت میں مسلسل کوشش کرتا ہے. اللہ عبد کو قرار دیتے ہیں اس کی نماز پڑھنے کی وجہ سے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ عبد کا محور اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے ہی کسی سے محبت کرتا ہے، اسی کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے ہی دیتا ہے اور اللہ کے لیے ہی روکتا ہے. اس کی زندگی میں اللہ سب سے پہلے ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم وہ عبد بنے یا نہیں. جو نماز آپ کو سکون نہ دے، ہمت نہ دے، خوشی نہ دے، وہ آخرت میں کیسے نجات دلائے گی؟ کیونکہ دیکھیں آپ ایسی ہستی کے آگے سجدہ زیر ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے. تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے بندہ ٹینشن میں رہے، ڈپریشن میں رہے. تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ میری نماز مجھے سکون دیتی ہے یا نہیں؟ میں جب ٹینشن میں ہوتی ہوں تو نماز پڑھ کر میری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں غمگین ہونا یہ نارمل بات ہے، لیکن ہر وقت آپ غمگین پریشان رہ رہے ہیں تو یہ فکر کی بات ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. تو پھر ہمیں اپنے ایمان پر کام کرنا ہوگا، اپنے یقین پر کام کرنا ہوگا. کیونکہ جس رب العزت کو ہم سجدہ زیر ہیں وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو ہمارے مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے؟ آج کے دور میں ہمیں ہر جگہ پریشانیاں، مسائل یہ سب دکھ رہے ہیں. تو ان سب سے نکلنے کا راستہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو دیکھیں ویسی نماز پڑھنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے اور کیسے حل ہوں گے. تو سب سے پہلے اپنے یقین کو بڑھائیں کہ میں کس رب کی عبادت کر رہی ہوں، کس کے لیے سجدہ کر رہی ہوں. کیونکہ جو رب اللہ تعالیٰ ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ہمارے مسائل پھر کیوں نہیں حل ہو رہے؟ کیونکہ نہ مانگنا آتا ہے، نہ عبادت آتی ہے. تو آج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی عبادت شروع کریں، ویسی دعائیں مانگیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. ان سے ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے اور خوشیوں کا راستہ ہے. یہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کے آگے آ کر بیٹھیں، اپنے آپ کو نماز میں، عبادات میں اپ گریڈ کریں. دیکھیں نماز کو سیکھیں کہ کیسے اچھی ہو سکتی ہے، اور دعاؤں کو سیکھیں کہ کیسے مانگنا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ. ہر موقع پر اللہ کے رسول نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اللہ کے رسول سے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پوچھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 بتائی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. یہ تو بہت مشہور ہے، آپ لوگوں نے سب سنی ہوگی کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. کیونکہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکال دیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو اللہ کا ڈر ہے کہ اس ڈر سے ہم نماز پڑھتے ہیں. تو اپنے آپ کی ہی چیکنگ ہے. جب تک اپنا تزکیہ نہیں کریں گے ہماری نمازیں بہتر نہیں ہوں گی، ہماری عبادات اچھی نہیں ہوں گی. تو سب سے پہلے اپنے پہ کام کرتے ہیں. کیونکہ عبادت یہ ہے کہ پوری فرما برداری سے اللہ کی طرف دوام کے ساتھ، مسلسل محنت کے ساتھ کوشش کرنی. اور ہماری نمازوں میں ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں کہ وہ اچھی ہو جائیں. تو عبادات میں آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ ایک ہی طرز پر انسان مشین بن کر عبادت کرتا رہتا ہے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ کچھ ٹپس بتاتے ہیں اسکالرس کے نماز کو اچھا کرنے کے لیے کیا کریں، اچھی سی عبادات کرنے کے لیے ہم کیا کریں. تو اسکالرس کچھ ٹپس بتاتے ہیں کہ ہر نماز سے پہلے اچھا سا وضو کریں تاکہ آپ ریفریش ہو جائیں. کیونکہ آج اسٹریس مینجمنٹ میں بھی جو آپ کو سکھا رہے ہیں کہ
جب آپ ڈپریشن میں ہو، ٹینشن میں ہو، جو بہت ٹینشن بڑھ رہی ہو، تو آپ پانی اپنے چہرے پہ اچھی طرح ڈالیں، اپنے اعضاء کو دھوئیں، تو وہ آپ کا اورا کلین کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، تو نماز سے پہلے اچھا سا وضو کریں۔ نماز میں تلاوت اتنی اونچی آواز سے کریں کہ آپ کو اس کی آواز آئے، صرف لپ سنگ نہیں کہ اندر ہی اندر آپ تلاوت کر رہے ہوں، کیونکہ اس کا اثر نہیں ہوتا۔ جب آپ پڑھتے ہیں اور تھوڑی سی آواز ساؤنڈ آپ کے کان میں جاتا ہے تو فوکس ہوتا ہے۔ ترجمہ ذہن میں رکھ کر پڑھیں، رک رک کر پڑھیں، ٹہر ٹہر کر تلاوت کریں، ہر آیت پہ رکیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ اس کے مطلب ذہن میں لیجیے، الرحمن الرحیم کہ میرا رب بہت بڑا ہے۔ اس بلکہ رک رک کے تلاوت کریں گے تو آپ کے ذہن میں ترجمہ بھی آئے گا۔ عاجزی اور انکساری سے رب کے سامنے جھکیں، تنہائی میں نماز پڑھیں، گہما گہمی میں نہیں پڑھیں۔ اگر بہت مصروفیت ہے تو کوئی ایک نماز میں ایسا کر لیں کہ بالکل تنہائی میں آپ اللہ کے حضور پیش ہوں، اور لمبا سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں جو دعائیں پڑھتے تھے وہ سیکھیں، اس کو پریکٹس کریں۔ نماز اول وقت پڑھیں، کوئی ایک نماز میں اللہ کے آگے روئیں، اس سے باتیں کریں اور ہر بات اللہ کو بتا دیں۔ اس کے علاوہ امید کے ساتھ نماز پڑھیں کہ ضرور میرے تمام مسائل حل ہوں گے، اور خوب دعائیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دعا کرے، تو دعا میں محنت کریں۔ دیکھیں، آپ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، تھوڑی سی محنت سے ہم اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں جہاں سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو آج سے اپنی نمازوں پر محنت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے اور نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے، یہ سیکھیں۔ نماز پڑھ کر فوری جا نماز سے نہ اٹھ جائیں، کیونکہ شیطان آپ کو کوئی نہ کوئی چیز یاد دلا دے گا کہ یہ فوری نماز پڑھ لی، اب یہ اٹھ جائے، کیونکہ اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ انعام نہ ملے ہم کو۔ دیکھیں، آج بہت سے لوگوں کی یہ عادت بنتی جا رہی ہے کہ نماز پڑھ کر فوری اٹھ جاتے ہیں جائے نماز سے، تو آپ کو نہیں پتا کہ کتنی خیر سمیٹنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ فوری جائے نماز سے مت اٹھیں۔ اور نمازی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، تو یہ صرف نمازی کو حاصل ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، اللہ سے کبھی بدگمان نہ ہو۔ شیطان انسان کو تھکاتا ہے، پرسکون نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ شیطان کے وار میں یہ ہے کہ ماضی کے برے خیالات آپ کو اداس کرے گا یہ، کیونکہ سکون سے جب انسان نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ماضی لے آتا ہے اس کے سامنے، اور ہم پھر ایک سوچوں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھ کر ایمان بھی بڑھتا ہے اور انرجی بھی بڑھتی ہے، تو وہ انسان کو سوچوں سے تھکاتا ہے۔ اور جب مومن بندہ اچھی نماز سے وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے تو رحمت الہی اس پر چھا جاتی ہے اور وہ خوش رہنے لگتا ہے۔ تو آج سے اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیں۔ یہ کچھ ٹپس تھے جو اسکالرس نے بتائے ہیں، ان کی رائے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے بہنوں کہ اپنی نمازوں کو اس طریقے سے پڑھیں تو پھر آپ ان نمازوں کی لذت، ان کی ثمرات اپنی زندگیوں میں محسوس کریں گے اور ہر غم دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج سے نماز ویسی پڑھیں۔ ہمارے چینل پہ نماز کے ترجمے ہیں، ایک ایک منٹ کے کلپس ہیں، آپ اس سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا اچھی سی کوئی کتاب جس سے آپ کے نماز بہتر ہو جائے وہ لازمی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔